اب ایک حدیث یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور علقمہ ابن مرثد غنوی اور زبیر ابن عوام ان تینوں کو حکم دیا کہ تینوں تم لوگ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مکے کی طرف جاؤ، مکے کی طرف جاؤ۔ روضۃ الخاف پر ایک عورت تمہیں ملے گی، اونٹنی پر سوار مکے کو جاتی ہو، اس کے پاس ایک خط ہے، اس خط کو چھین کر لاؤ، اس میں ہماری جنگ کا راز ہے۔ وہ خط لے کے جا رہی ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں تینوں فراٹا کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ چل پڑے مکے کی طرف۔ جیسے ہی سرخاب پر اس گاؤں میں پہنچے تو اونٹنی پر سوار ایک عورت مکے کی طرف جاتی ہوئی ملی۔ ہم لوگوں نے لپک کر اس کو آگے سے گھیر لیا اور اس کی اونٹنی بیٹھا دی اور اس کے تمام سامان کا ٹٹولا تلاش کیا۔ تلاشی کرنے پر کوئی خط نہیں ملا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا بہت جلال میں، اخرج الکتاب وإلا لو جلدتک، اپنا خط نکال ورنہ میں تجھے ننگا کر کے تلاشی دوں گا۔ تیرے سامان میں تو نہیں ہے، مگر اب تم نے اپنے بدن میں کہاں چھپا کے رکھا، سارے کپڑے اتار کر میں تیری تلاشی دوں گا۔ فلما رأت الجد، جب اس نے دیکھا کہ یہ بات بالکل سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے، تو اس لیے اب اس وہ ڈر گئی، کانپنے لگی کہ اب میں اگر خط نہ دوں تو وہ یہ ضرور مجھے اب میرے پورے بدن کی تلاشی لیں گے۔ تو جھٹ سے اس عورت نے اپنا ہاتھ ایسے چوٹی میں ڈالا تو چوٹی کے اندر گھوس کے وہ گولی کی طرح اس نے چھپا کے رکھا۔ اب اس خط کو انہوں نے لیا، یہ تینوں حضرات رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خط پڑھا گیا۔ خط پڑھا گیا، رسول پاک نے پڑھا، لکھا ہے اس میں کہ یہ خط حاطب ابن ابی بلتعہ کی طرف سے قریش مکہ کے نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے بہت بڑی فوج کا انتظام کر لیا ہے، میں تم کو خبر دے گا۔ سمجھ میں آئے گا، یہ خط میں تھا۔ تو حضرت عمر نے جیسے ہی یہ خط سنا تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور حاطب ابن ابی بلتعہ وہیں بیٹھے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، یا رسول اللہ اس منافق کی گردن اڑانے کی مجھے اجازت دے دیں، میں گردن اس کی کاٹ دوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ما عملک علی ھذا یا حاطب، ہے حاطب تم نے یہ کام کیوں کیا، بتاؤ کس لیے تم نے یہ خط لکھ کر بھیجا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات تو نہیں ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں اور میرے ایمان میں کوئی فتور آ گیا، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ مکہ آپ فوج لے کر جائیں گے تو فتح تو ہوگی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے وعدہ کر لیا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، تو فتح تو ہونی ہے آپ کو۔ اب میں نے خط کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا
میں نے چاہا کہ مکے والوں کو اس حملے کی خبر دے دوں، کیونکہ میں مکے میں باہر سے آ کے بس گیا تھا، میں قریش مکہ میں سے نہیں ہوں، میں باہر سے آ کے ان کی اجازت سے بس گیا تھا، اب میرا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں، اور جتنے مکے کے مہاجرین آپ کے صحابہ میں ہیں سب کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں، ان کے بال بچوں کی نگرانی اس لڑائی کے موقع پر حفاظت ان کے رشتہ دار وہ کر لیں گے، میرے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ میں نے چاہا کہ ان پر کچھ احسان کر دوں اور وہ اس احسان کے بدلے میں میرے بچوں کی حفاظت کریں اور ان کو قتل غارت نہ کریں۔ یہ اتنے کے لیے میں نے کہا، سرکار فرماتے ہیں لقد صدقہ، یہ جو بات کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ ہاں، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فتح تو آپ کو ملنی ہے اور میرا بھی ایک کام بن جائے، اس لیے میں نے خط لکھا، تو کیا نقصان ہے، بات بنتی ہے میری، تیرا بگڑتا کیا؟ ہاں، یہ تو یا رسول اللہ، تو فرمایا کہ حاتم بالکل سچ بول رہا، مگر پھر حضرت عمر فاروق تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سچ بولے کہ جھوٹ، اس سے بحث نہیں، رات جنگ کا معاملہ رات میں رکھے گا، جنگ کا رات اتنے دشمن کو بھیجا گیا، کیوں بھیجنے کا ارادہ؟ یہ دشمن کا جاسوس معلوم ہوتا ہے، اس کو قتل کروں گا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی بدری صحابہ کی غلطیوں پر پہلے ہی سے آگاہ ہے، اسی لیے تو اس نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم یا اہل بدر قد غفرت لکم، اے بدر والو جو جی میں آئے کرو، میں نے تم سب کو پہلے ہی سے بخش دیا۔ دنیا میں کسی کو بھی یہ فضیلت نہیں آتی ہے کہ جو جی میں آئے کرو، میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ ہاں، یہ صرف اہل بدر کی شان ہے۔